کے سوا اور کوئی بات ہی نہیں کہ خدا نے ارادہ کر لیا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم کو رجس سے دور رکھے اور تمہیں خوب پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق. قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کریمہ جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اس کا ایک سلیس ترجمہ عرض کر دیا. تحقیق کے میدان میں چلیں آپ تو بہت سے لفظوں کی تحقیق کی ضرورت ہے. پہلا تو یہ کہ یہاں جو رجس کا لفظ آیا ہے اس کا معنی کیا؟ اس کی مراد کیا ہے؟ دوسرے جو اہل بیت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد کیا؟ اس لیے کہ جب تک دونوں باتوں کی وضاحت نہیں ہوتی آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کس کو کس سے پاک کیا گیا. حضرت امام راضی اپنی مشہور عالم تفسیر کبیر میں ایک فیصلہ کن بات کہتے ہیں. اور ان کے نزدیک جو ترجیح ہے جس مفہوم کو وہ بیان کرتے ہیں اس اعتراف کے ساتھ کہ اختلف الاقوال فی اہل البیت، اہل بیت کو مصداق کو متعین کرنے میں اقوال مختلف ہیں. کسی نے کہا صرف ازواج مطہرات مراد، کسی نے کہا صرف وہ مراد جن کو ہم آپ پنجتن پاک کہتے ہیں. رسول کی ذات، علی مرتضی، فاطمہ زہرا، حضرات حسنین، ہم ان کو پنجتن کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو کسی نے کہا یہ مراد، اور کسی نے کہا کہ ازواج مطہرات یہ پنجتن اس کے سوا قیامت تک آنے والی اولاد بھی مراد. امام راضی نے اس آخری قول کو سب سے بہتر قول قرار دیا. کہا الاولی ہم اولادہ وازواجہ والحسن والحسین منہم وعلی منہم، نام کی وضاحت کے ساتھ کہ سب سے بہتر جو قول ہے جس کو ترجیح حاصل ہے وہ نبی کے سارے ازواج اور ان کی ساری اولاد، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین وہ بھی شامل، حضرت علی بھی اسی میں داخل،
لأنه كان من أهل بيته بسبب معاشرته ببنت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وملازمته للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت علی بھی اہل بیت میں داخل ہیں اس لیے کہ وہ نبی ہی کی تربیت میں تھے، نبی ہی ان کے کفیل تھے. تو وہ نبی کے گھر والے کی پہچان آسان بتا دوں کہ گھر والا ہم کس کو سمجھیں؟ گھر والا ہم کس کو سمجھیں تو گھر والا وہ ہے جو بلا اجازت گھر میں جا سکے آ سکے، اور جس کو گھر میں جانے کے لیے اجازت لینی پڑے وہ در والا ہے، گھر والا نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام. قانون بن چکا ہے، لا تدخلوا بیوت النبی، بغیر اجازت نبی کے گھر میں داخل نہ ہو. یہ قانون گھر والوں کے لیے نہیں ہے، یہ در والوں کے لیے ہے. نبی اجازت دے تو جا سکتے ہو، مگر حسن حسین کے لیے کوئی پابندی نہیں، جب چاہے گھر میں چلے جائیں اور جب چاہے گھر سے باہر آ جائیں. علی مرتضیٰ کے لیے کوئی پابندی نہیں، جب چاہے گھر میں چلے آئیں، جب چاہے. میں تو انتہا کی بات عرض کروں کہ حضرت عثمان غنی یہ بھی تو رسول کے داماد، یہ بھی رسول کے داماد، مگر بغیر اجازت یہ بھی گھر میں نہیں جا رہے ہیں، بغیر اجازت یہ بھی گھر میں نہیں جا رہے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ اندر جائیں گے تو فاطمہ زہرا کو پردہ کرنا ہوگا، اگر یہ اندر جائیں گے تو فاطمہ زہرا کو پابند کرنا، ان کو پردہ کرنا ہوگا. تو گھر والا وہ ہے کہ گھر والے جائیں تو کسی پہ پردہ لازم نہ ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. بات تو اب اس بات کو ہم کہہ کر کے قیامت تک، امام مہدی کے زمانے تک جتنے سید ہیں یہ رسول کے گھر میں بغیر اجازت جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اپنے دادی ہی کے پاس تو گئے، اپنی دادی ہی کے پاس تو گئے، ان سے کسی پردے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ ہے دروا، یہ ہے گھر والے، یہ ہے گھر والے، ان کے لیے وہ قانون نہیں. تو اب اہل بیت سے بات واضح ہو گئی. اہل بیت جن کو ہم کہتے ہیں وہ تو 5 ہی ہیں، مگر ان کی نسل جو ہے، ان کی اولاد جو ہے اور جس میں رسول کا قسم نسب شامل ہے، وہ سب بھی اہل بیت